إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے خاص انگن لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باز نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے وہ پاک باز نفوس قدسیہ خاص صاحب شرف صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اسلام ہوں محققین اسلام ہوں منصرین اسلام ہوں
مجاہدین اسلام ہوں یا شہدائے اسلام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاک گساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا، حضرات سامعین مکرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت، سرور کائنات آقا دو جہاں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کو اپنانا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو اپنی حفظ جاں بنانا، حضرات جس سے یہ ہماری محبت کا اظہار بھی ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت میں، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت میں، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کو اپنایا جا رہا ہے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں پہ عمل کیا جا رہا ہے، بے عین ہی جس انداز میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امور کو سر انجام دیا، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی بنا پہ، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت کی بنا پہ، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کی بنا پہ، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو کی انہی اداؤں کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی انہی سنتوں کو بے عین ہی جس انداز میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا فرمایا، ہم بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات یہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پہ عمل ہماری محبت اور دین و ایمان کی یہ نشانی ہے، ہمارے ایمان کی یہ علامت ہے، ہمارے دین کی یہ علامت ہے، ہمارے دعوی ایمان کا یہ اظہار ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کیا جائے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کو اپنایا جائے۔ اور حضرات حقیقت بھی یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کو، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی ان پیاری اداؤں کو آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والوں نے نہیں اپنانا، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پہ ایمان لانے والوں نے نہیں اپنانا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنے والوں نے نہیں اپنانا، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے عقیدت کا اظہار کرنے والوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو نہیں اپنانا، تو حضرات اور کس نے اپنانا ہے؟ اور اسی حوالے سے آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی چند سنن، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی چند مختصر سی سنتیں تسلسل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اور حضرات اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عزت و شرف کی علامت ہوا کرتا ہے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، اسی میں انسان کی عزت ہے، اسی میں ایک مسلمان کا شرف ہے، اور اسی میں ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائے۔ حضرات اتباع سے اتفاق و اتحاد قائم ہوتا ہے،
سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری سے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنانے سے اتحاد بھی قائم ہوتا ہے، اور اتباع سنت سے مسلمانوں میں شجاعت بھی آتی ہے، مسلمانوں میں بہادری بھی آتی ہے، اور دشمن کی نظروں میں مسلمانوں کی ہیبت بھی طاری ہوتی ہے، دشمن کے ذہنوں میں، دشمن کے دماغوں میں، دشمن کی نظر میں مسلمان کا رعب بھی قائم ہوتا ہے، مسلمان کا دبدبہ بھی قائم ہوتا ہے۔ لیکن یہ دبدبہ اور یہ رعب، یہ ہیبت کس وقت قائم ہوتی ہے؟ اسی وقت قائم ہوتی ہے جب پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری سنن کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ حضرات، اس میں اتحاد ہے، اسی میں اتفاق ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے، بھالنے والا بھالتا ہے، جائزہ لینے والے جائزہ لیتے ہیں۔ کروڑوں کا لشکر ہے، ہزاروں کی تعداد ہے، تعداد بے شمار افراد ہے، لیکن ایک ہی ہستی کی اداؤں کو اپنا رہے ہیں، ایک ہی ہستی کے اسوہ حسنہ کے مطابق چل رہے ہیں، ایک ہی ہستی کے اصول و ضوابط کے مطابق اپنے فیصلے کر رہے ہیں، ایک ہی ہستی کے قوانین کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اسی اتحاد میں، اسی اتفاق میں دشمن آپ پہ نظر جمائے رکھتا ہے۔ اسی اتحاد کی بدولت، اسی اتفاق کی بدولت دشمن کی نظر میں آپ کا دبدبہ ہوتا ہے، دشمن کے نزدیک آپ کا رعب ہوتا ہے۔ اور حضرات، حقیقت بھی یہ ہے، کسی کے دین کو پہچاننا ہو، کسی کی ملت کو پہچاننا ہو، کسی کے نظریات کو پہچاننا ہو، تو حضرات تقاضا یہی ہے کہ ان نظریات کے حامل افراد کے طرز عمل کو دیکھا جائے، اس ملت کے ماننے والوں کے اعمال کو دیکھا جائے، اس مذہب پہ عمل کرنے والوں کے اعمال کی طرف دیکھا جائے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق کتنے اعمال کرتے ہیں، وہ اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق کتنے اعمال کرتے ہیں، وہ اپنے ہادی و رہنما کے اصولوں کے مطابق کتنا چلتے ہیں، وہ اپنے مشفی کے، وہ اپنے ہادی کے، وہ اپنے رہنما کے اصول و ضوابط کا کتنا باز رکھتے ہیں۔ حضرات، اسی سے دشمن آپ پہ، اسی سے آپ کا دشمن پہ رعب ڈالتا ہے، اسی سے آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ، آپ کی ہیبت دشمن میں پھیلتی چلی جاتی ہے، اور کسی میں جرأت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے عقائد پہ حملہ کر سکے، کسی میں جرأت نہیں ہوتی وہ آپ کے نظریات کا بطلان کر سکے، کسی میں جرأت و استقلال نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی پاکیزہ ترین ہستیوں کی ناموس کو، حرمت کو پامال کر سکے۔ حضرات، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پہ آج جو سوال اٹھ رہے ہیں، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ آج جو تبصرہ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ مسلمانوں کا آپس کا انتشار ہی ہے، اس کی وجہ مسلمانوں کا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑنا ہی ہے۔ آج اگر مسلمان اجتماعی طور پہ اتفاق کر لے، اتحاد کر لے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق، سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے سنن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لیا جائے، تو کسی میں جرأت نہیں ہوگی وہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں توہین کا سوچ بھی سکے۔ لہذا انسان کو اتباع اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں ہی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا بھی فرمان یہی ہے۔ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے بارے میں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان آپ نے آغاز میں سماعت فرمایا۔ سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ
ورسولہ، لوگو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اتباع کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق چلنا ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی اداؤں کے مطابق چلنا ہے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اپنے اعمال کو، اپنے امور کو سر انجام دینا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں، اللہ کی اتباع کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں اگر تم جھگڑا کرو گے، اللہ کے قوانین کو اگر تم توڑو گے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اگر تم روگردانی کرو گے، فتفشلوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، دشمن پہ تمہاری ہیبت نہیں رہے گی، دشمن پہ تمہارا رعب اور دبدبہ نہیں رہے گا۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکڑ جائے گی، لوگ تمہیں معمولی سمجھیں گے، تمہارا رعب نہیں رہے گا، تمہارا دبدبہ نہیں رہے گا، تم اپنے پاؤں سے اکھڑ جاؤ گے۔ اگر تم اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرو گے، اگر تم اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرو گے، اگر تم اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی بسر نہیں کرو گے، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے فتفشلوا، پھر تم بزدل بن جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے۔ وہ جو رعب تھا، وہ جو دشمن کی نظر میں، وہ جو دشمن کے ذہن میں آپ کا دبدبہ تھا، آپ کے انتشار کی بدولت، آپ کی تفرقے کی بدولت، آپ کے اختلاف کی بدولت، اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بدولت، اللہ کے احکامات کے خلاف چلنے کی بدولت، وہ دشمن کی نظر میں تمہارا دبدبہ نہیں رہے گا، وہ دشمن کی نظر میں تمہارا رعب نہیں رہے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم اپنے پاؤں سے ہی اکھڑ جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، بردباری سے کام لو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ حکم فرما رہے ہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ آپ کا ایک دو یہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی اتباع کرنی ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنا ہے، تفرقہ نہیں ڈالنا، تنازع نہیں ڈالنا، آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ اگر کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں، اگر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اتفاق سے رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، اتحاد کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم ہے وَاصْبِرُوا، جلد بازی سے کام نہیں لینا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ذوالجلال والاکرام صبر کرنے والوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام صبر کرنے والوں کو ہی نوازتے ہیں۔ اس وجہ سے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنانا، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنا، حضرات اتباع سنت سے عمل کا اللہ ذوالجلال والاکرام پورے کا پورا اجر دیتے ہیں۔ آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری میں کیا ہوا کوئی بھی عمل آپ نے اپنے کام کو سر انجام دینا ہے، یہ آپ پہ لازم ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے، آپ نے اپنا کام انجام دینا ہی دینا ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ وہ اپنا کام سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں، آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں سر انجام دیں گے، سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، سرور کائنات علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक अगर आप अपने उस अमल को सर अंजाम देंगे, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आपके आमाल में, आपके मामलात में आसानियाँ भी पैदा फरमाएगा। आसानियाँ पैदा फरमाने के साथ साथ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आपको उस काम का पूरा अजर अता फरमाएगा, पूरे का पूरा सवाब अता फरमाएगा। आपके मामलात में अजर की नफ़ी नहीं की जाएगी। आपके मामलात में सबर की बदौलत आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए सर अंजाम दिए हुए मामलात में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम आपको पूरे के पूरा अजर अता फरमाएगा। कि सूरह हुजरात में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने यही बात में जिक्र फरमाई है, वइन तुतीउल्लाह व रसूलहु ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम सूरह हुजरात में इरशाद फरमाते हैं, वइन तुतीउल्लाह व रसूलहु, लोगो अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करोगे, लोगो अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करोगे, ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया, तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुम्हारे आमाल में से कुछ भी कम नहीं करेगा, तुम्हारे अजर व सवाब में से कुछ भी कम नहीं करेगा। तुम्हें पूरे का पूरा अजर दिया जाएगा, तुम्हें पूरे का पूरा सिला दिया जाएगा, तुम्हें पूरे का पूरा इनाम दिया जाएगा। ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैया, जर्रा बराबर भी तुम्हारे आमाल में, अजर में, तुम्हारे सवाब में कमी नहीं की जाएगी। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बिलाशुबा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम बख्शने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। हजरात, ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के फरमीन, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के अहकामात, आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा के बारे में, सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाबरदारी के बारे में है। आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा हम पे लाज़िम करार दी है। हजरात, हमने नमाज अदा करनी है। क्यों अदा करनी है? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इसका हुक्म दे रखा है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हम पे नमाज फर्ज कर रखी है, हम पे नमाज वाजिब कर रखी है। हमने चाहते हुए न चाहते हुए, हमारे ईमान का तकाजा ये है, हर हालत में, हर हाल में हमने नमाज अदा करनी है। लेकिन हजरात, नमाज किस तरह अदा करनी है? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मुतलकन आपका एक हुक्म दे दिया है कि आपने नमाज को कायम करना है, आपने नमाज को अदा करना है। लेकिन नमाज को अदा किस तरह करना है, नमाज को कायम किस तरह करना है? सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से इसका पता चलेगा। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से इसका अंदाज़ा होगा। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से पता चलेगा किस तरह अल्लाह के इस हुक्म पे, नमाज को कायम करने के अल्लाह के इस हुक्म पे अमल पैरा किस तरह होना है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से ये पता चलेगा। हज़रात, हमने वज़ू करना है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हुक्म दिया है, नमाज अदा करनी है। नमाज से पहले आपने पाकीज़गी हासिल करनी है, तहारत हासिल करनी है, आपने वज़ू करना है। वज़ू का तरीका क्या है? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने वज़ू का हुक्म दे दिया है। वज़ू का तरीका क्या है? सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमाल से पता चलेगा, सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं से पता चलेगा, सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से पता चलेगा। हज़रात, आपने पाकीज़गी हासिल करनी है, तहारत हासिल करनी है। किस लिए करनी है? अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए, नमाज अदा करने के लिए करनी है। आप वैसे ही मुंह धो के नमाज अदा करने के लिए खड़े हो सकते हैं। आप वैसे ही मुंह पे पानी डाल के, आप वैसे ही हाथों पे पानी डाल के, आप वैसे ही अपने जिस्म पे पानी डाल के नमाज के लिए खड़े हो सकते हैं। हज़रात, इस तरह आपकी नमाज नहीं होगी। ये नमाज का एहतराम नहीं है, ये नमाज का इकराम नहीं है, ये नमाज का
انداز نہیں ہے، نماز کے لیے شرط کیا ہے، پاکیزگی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنا ہے، مکمل وضو کرنا ہے، اہتمام کے ساتھ وضو کرنا ہے، اور کس طرح کرنا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنے شعور اور اپنے تعقل کے مطابق نہیں، بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نے وضو کرنا ہے، تب آپ کا وضو مکمل ہوگا، تب آپ پاکیزگی حاصل کر سکیں گے، تب آپ طہارت حاصل کر سکیں گے، تب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں گے۔ سرور کائنات علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اگر آپ نے وضو نہیں کیا، سرور کائنات علیہ السلام کی سنت کے مطابق اگر آپ نے وضو کا اہتمام نہیں کیا، حضرات آپ کتنے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ، آپ کتنی ہی للہیت اور اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے، رکوع و سجود کرتے رہے، لیکن اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے انداز کے مطابق، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کو آپ کے خشوع و خضوع کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو آپ کی للہیت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو آپ کے اخلاص کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے اللہ کے پیغمبر کی سنت کی پرواہ نہ کی، اگر آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کے اپنے شعور کے مطابق، اپنے تعقل کے مطابق، یا اپنے کسی استاد یا کسی بزرگ کے کہنے کے مطابق نماز ادا کی، لیکن وہ نماز کا انداز اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی طہارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وضو کا باقاعدہ طریقہ بتلایا ہے، اور وضو کو نماز کی کنجی قرار دیا ہے۔ نماز جو اللہ کی بندگی کا سب سے بہترین اظہار ہے، نماز جو اللہ کی عبادت کا سب سے اعلیٰ ترین اظہار ہے، اور اس کی کنجی اس کے لیے ضروری اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو قرار دیا ہے۔ وضو میں ایسی کچھ باتوں کا اہتمام کرنا، ایسی کچھ باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جن باتوں کو آج ہم اپنی سستی کی بنا پہ، جن باتوں کو آج ہم معمولی سمجھتے ہوئے، غیر اہم سمجھتے ہوئے آج اپنی زندگی سے نکالے بیٹھے ہیں، ترک کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، حالانکہ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرات ان کا اہتمام کرنا، ان کا لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ لازم اور واجب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ نے وضو کرنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بھی دھونا ہے، آپ نے اپنے چہروں کو بھی دھونا ہے، آپ نے اپنے بازوؤں کو بھی دھونا ہے، آپ نے سر کا مسح بھی کرنا ہے، آپ نے پاؤں کو بھی دھونا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کام کرنا تو آپ بھول ہی جاتے ہیں، اور اس کو معمولی سمجھتے ہوئے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے آپ معمولی سمجھتے ہوئے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان، لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر آپ نے وضو کرنا ہے، وضو سے پہلے آپ نے بسم اللہ کو ادا کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ آج ہم اس کو معمولی سمجھتے ہوئے جلدی میں آتے ہیں، آ کے جماعت کھڑی ہے، پورے وقت میں آئے، دیکھا امام کی ابتدا میں نماز ادا کی جا رہی ہے، ہمارا ابھی وضو کرنا باقی ہے، ہم جلدی میں بھاگم بھاگ وضو کرتے ہیں، بسم اللہ کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ حضرات اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ کا کوئی وضو نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہے۔ نماز وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، اور بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہے۔ لہذا وضو کرنا ہے، سب سے پہلے اہتمام کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پوری بسم اللہ بھی پڑھنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان صرف اتنا ہی ہے، وضو کے لیے صرف بسم اللہ کہنا ہے۔ اسی طرح آپ نے کھانا کھانا ہے، کھانے سے پہلے ہم اہتمام کے ساتھ اور ایمانی غیرت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ کھانا کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھتے
ہیں، لیکن حضرات یہاں پہ بھی ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا بھول جاتے ہیں۔ بسم اللہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا کھانے سے شروع کرتے ہوئے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی طرف نہیں دیکھتے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کھانے سے پہلے کیا پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، بلا شبہ اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کے کھانے میں آپ نے کھانے کا آغاز اللہ کے نام سے کیا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ لیکن حضرات پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی طرف بھی دیکھنا لازم ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کیا تھی، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کھانے کے آغاز پہ بسم اللہ وبرکات اللہ پڑھا کرتے تھے، صرف لفظ بسم اللہ کہا کرتے تھے، وبرکات اللہ اللہ کے نام سے شروع ہے اور اللہ اس کھانے میں برکت ڈالتا ہے۔ یہ دو کلمات آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما کے کھانے کا آغاز کر دیا کرتے تھے۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے نام سے کھانے کا آغاز تو کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ کے نام سے کھانے کے آغاز کیا ہے تو اللہ اس میں برکت بھی ڈالے گا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو تو ہم نے چھوڑ دیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو تو ہم نے چھوڑ دیا، اس کی تو ہم نے پرواہ نہ کی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کیا تھی؟ بسم اللہ وبرکات اللہ، بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ وبرکات اللہ کہتے ہوئے کھانے کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد کھانے کے اپنے آداب ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر کیا ہے؟ آپ نے کلی کرنی ہے، آپ نے ناک میں پانی چڑھانا ہے، پانی ناک کے قریب نہیں کرنا یا پانی کو سونگنا نہیں ہے، بلکہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ یہ وضو کا حصہ ہے، یہ لازم ہے، یہ واجب ہے، یہ وضو کا طریقہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے فمضمض بہا واستنشق، فمضمض بہا واستنشق، آپ نے ناک میں پانی چڑھانا بھی ہے اور اس کو چھڑکنا بھی ہے۔ آج ہم جماعت کھڑی ہوتی ہے، وضو کر رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی میں کلی کرتے ہیں اور پھر کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی چڑھانے کا اہتمام نہیں کرتے، پانی کو ناک کے قریب کرتے ہیں اور اگلا کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں حضرات، آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم یہ ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا ہے اور ایک ہی چلو سے آدھا پانی منہ میں لینا ہے اور آدھا پانی ناک میں چڑھانے کے بعد اس کو چھڑکنا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے۔ یہ طریقہ ہے، یہ انداز ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا وضو کرنے کا۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی احتیاط، جماعت کے نماز کے نکلنے کی صورت میں، جماعت کے گزرنے کے ڈر سے ہم جلدی کرتے ہیں وضو میں۔ حضرات اہتمام کے ساتھ وضو کرنا ہے، تسلی کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ یہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، یہ سیرت ہے، یہ سنت ہے۔ جماعت گزرتی ہے، گزر جائے، امام سلام پھیرتا ہے، پھیر دے، لیکن آپ نے اہتمام کے ساتھ تسلی کے ساتھ وضو کرنا ہے اور وضو کے تمام ارکان کو بخوبی ادا کرنا ہے۔ آپ نے چہرے کو مکمل دھونا ہے، آپ نے بازوؤں کو مکمل دھونا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جلدی میں ہم اپنی کونیاں خشک رکھ لیتے ہیں اور مسا کر کے پاؤں دھونے لگ جاتے ہیں، پھر پاؤں کو دھونا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا یہ وضو کا حصہ ہے۔ آج ہم پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کو لازم نہیں سمجھتے، یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے۔ پاؤں دھوتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے اور خلال کرنے کے بعد پھر مکمل پاؤں کو دھونا ہے۔ آج ہم اپنے گھٹنوں ٹخنوں کو خشک چھوڑ دیتے ہیں، جلدی میں ہوتے ہیں، ٹخنے
खुशक होते हैं, आके नमाज में शामिल हो जाते हैं। आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वज़ू के अरकान में से, वज़ू के हिस्सों वाले, वज़ू के हिस्से वाले जिस्म का एक बाल भी अगर खुशक रह गया तो आपका वज़ू नहीं होगा, और अगर आपका वज़ू नहीं है तो आपकी नमाज कैसे हो सकती है। इसलिए जमात गुजरती है, गुजरने दे, इमाम सलाम फेरता है, फेरने दे, तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ वज़ू कीजिए, और उसके बाद फिर नमाज आपने अदा करनी है, इमाम की इब्तिदा में अदा करनी है। नमाज आप आगाज़ करते हैं, हज़रात हम सनात से आगाज़ कर देते हैं, लेकिन प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज़ क्या था, आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका क्या था। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये दुआ पढ़ा करते थे। आज हमने इसको मामूली समझते हुए छोड़ रखा है, आज हमने इसको गैर अहम समझते हुए तरक कर रखा है। ये प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, ये प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज है। और फिर नमाज के बाद इमाम की इब्तिदा में अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने इमाम की आमीन के साथ आमीन कहनी है। और हदीस में आता है जब इमाम आमीन कहता था, मस्जिद नबवी में आमीन की गूंज इतनी होती थी कि मदीना मुनव्वरा के दूर दूर तक आमीन की आवाज़ सुनाई दी जाती थी, इतनी गूंज हुआ करती थी। क्यों ये गूंज थी, क्यों बुलंद आवाज़ में लोग आमीन कहते थे? इस वजह से कहते थे कि सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब इमाम आमीन कहता है, इमाम की आमीन के साथ फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, लिहाजा तुम भी आमीन कहा करो। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाए, प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान है, सही बुखारी की हदीस है, इज़ा अम्मनल इमामु फअम्मिनु फइन्नहु मन वफ़क़ा तअमीनुहु तअमीनल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहा करो। इज़ा अम्मनल इमामु फअम्मिनु, जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहा करो। फ़इन्नहु मन वफ़क़ा तअमीनुहु तअमीनल मलाइका, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाए, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसके साथ का सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। हज़रात, ये इतना बड़ा अजर, ये इतना बड़ा सवाब अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम सिर्फ एक मामूली से काम को की वजह से, जिसे आज हमने मामूली समझते हुए छोड़ रखा है, जिसे आज हमने गैर अहम कह समझते हुए तरक कर रखा है, आमीन बुलंद कहने से अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उसकी ज़िंदगी के साबिक़ा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। यहाँ पे प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तख़सीस नहीं फरमाई कि सगीरा गुनाहों को माफ़ किया जाएगा या कबीरा गुनाहों को माफ़ किया जाएगा या दानिस्ता गुनाहों को माफ़ किया जाएगा या नादानिस्ता गुनाहों को माफ़ किया जाएगा, बल्कि आमीन इमाम के साथ कहने की बदौलत आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतलक तौर पे इरशाद फरमाया, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, इज़ा अम्मनल इमामु फ़अम्मिनु फ़इन्नहु मन वफ़क़ा तअमीनुहु तअमीनल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जब इमाम आमीन कहे तुम भी इमाम के साथ आमीन कहा करो। तुम्हारी आमीन जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मुवाफ़क़त कर गई, मिल गई, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके लिए अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि उसकी ज़िंदगी के साबिक़ा तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। हज़रात, ये फजीलत, ये इत्मीनान, फिर उसके बाद आपने नमाज के बाकी अरकान को अदा करना है, आखिरी तशहुद में बैठना है। यहाँ पे भी आखिरी तशहुद में भी एक काम को हम मामूली समझते हुए आज छोड़े बैठे हैं, हालांकि वो प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहम तरीन सुन्नत कि जिस पे सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम
वसल्लम ने तकरीबन हमेशगी اختیار کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آخری تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، ہمارا انداز کیا ہے؟ ایک پاؤں پہ کو کھڑا کیا ہے، دوسرے پہ بیٹھے ہیں، لیکن سرور کائنات علیہ السلام کا انداز یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے، اسی طرح بیٹھنا چاہیے۔ ایک پاؤں کو کھڑا کیا ہے، دوسرے پہ بیٹھنا چاہیے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ آخری تشہد میں، آخری تشہد یعنی کہ جس سے پہلے ایک گزر چکا ہے، دوسرا تشہد جسے کہا جاتا ہے، جو تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت کے بعد آتا ہے، دوسری رکعت کے بعد نہیں، جو تیسری یا چوتھی رکعت کے بعد آتا ہے، اس میں اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے؟ ایک پاؤں کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، دوسرے پاؤں کو آپ نے ایک ٹانگ سے کے نیچے سے نکال کے زمین پہ بیٹھنا ہے، پاؤں پہ نہیں بیٹھنا۔ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ تھا، یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس انداز میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دوسرے تشہد میں یعنی آخری تشہد میں بیٹھا کرتے تھے، جب 3 رکعت پڑھنی ہو یا جب 4 رکعت پڑھنی ہو، مغرب کے فرض ہے یا 4 رکعت ہے، کوئی بھی ظہر عصر کے فرض فرائض ہے، عشاء کے فرائض ہے، یا ویسے آپ نوافل ادا کر رہے ہیں، جس میں دوسرا تشہد آ جاتا ہے، اس میں آپ نے آخری تشہد میں اس انداز میں بیٹھنا ہے، ایک پاؤں کو کھڑا کرنا ہے اور اس ٹانگ سے دوسرے پاؤں کو نیچے سے گزارتے ہوئے اس طرح گزارنا ہے، پاؤں کو رکھنا ہے کہ پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اس پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت، اور اس طرح نماز کے بعد پھر نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کے جو اذکار ہیں، ان کی ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ادھر امام کے ساتھ ہم سلام پھیرتے ہیں، فوری اٹھ کے ہم سنتیں شروع کر دیتے ہیں، فوری اٹھ کے ہم نوافل شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ نماز کے امام کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے نماز کے بعد والے اذکار کا اہتمام کرنا ہے۔ خاص کر ایک مرتبہ بلند آواز سے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، 3 بار استغفر اللہ کہنا ہے، اور اس کے بعد اور بھی اذکار ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر 33 مرتبہ کہتے ہوئے، ایک مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا یہ کلمہ کہنا، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، یا ایک اور اہم کام کہ جسے آج ہم بالکل ہی چھوڑے بیٹھے ہیں، ادھر امام کے ساتھ فرض نماز کا سلام پھیرا ہے، ادھر اٹھ کے ہم نے نوافل اور سنت و سنن کا آغاز کر دیا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان، فرض نماز کے بعد جو شخص ہمیشہ فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ یہ سرور کائنات علیہ السلام کا فرمان، یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، آج ہم فرض نماز کے بعد فوری بعد اٹھ کے سنتیں شروع کر دیتے ہیں، نوافل شروع کر دیتے ہیں۔ آیت الکرسی کی اتنی فضیلت کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے، یعنی ادھر موت آنی ہے، ادھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کوئی قبر کا عذاب نہیں، کوئی قبر کا حساب نہیں، کوئی میدان محشر کا حساب نہیں ہوگا، کوئی جہنم کا عذاب نہیں ہوگا، صرف ایک عمل کی بدولت کہ فرض نماز سے آپ نے سلام پھیرا ہے اور اس کے بعد آیت الکرسی آپ نے پڑھی ہے، لیکن آج ہم اس کی پرواہ نہیں کر رہے۔ حضرات، اور بھی بہت سی پیاری سنن آقا دو جہاں علیہ السلام کی ہے، جن کو آج ہم معمولی سمجھتے ہوئے چھوڑے بیٹھے ہیں، اپنی زندگیوں سے نکالے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی آپ کی گوش گزار کریں گے، انہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے مطابق، آقا دو جہاں علیہ السلام کی ایک ایک ادا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔